حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اپنی قوم کو علم و ہدایت سکھاتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو علم کے بارے میں بتایا تو کسی نے سوال کیا، یا کلیم اللہ، کیا زمین پر آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر دل کا حال جاننے والا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ موسیٰ ایک بندہ ہے جسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے، وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس کا نام خضر ہے۔ حضرت موسیٰ نے عاجزی سے عرض کیا، یا اللہ، میں اسے کیسے ڈھونڈوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے کر جانا، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں حضرت خضر کو پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً تیاری کی، اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اور ایک تھیلی میں مچھلی رکھ کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے رہے، تھک کر ایک چٹان کے سائے میں آرام کیا۔ وہاں مچھلی تھیلی سے نکل کر پانی میں زندہ ہو کر تیرتی ہوئی چلی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس وقت دھیان نہ رہا۔ کچھ دور جا کر حضرت موسیٰ نے خادم سے کہا، دوپہر کا کھانا لاؤ، ہمیں سفر سے تھکن ہو رہی ہے۔ خادم نے معذرت کی اور کہا، مچھلی تو ہم وہیں کھو بیٹھے تھے جہاں ہم نے آرام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ واپس پلٹے اور اسی چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں کنارے پر ایک عجیب نورانی شخصیت کھڑی تھی، چہرے پر نور، طبیعت میں وقار۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور وہ علم سیکھ سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر نے مسکرا کر فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ جس بات کی حقیقت تم نہیں جانتے، اس پر تم کیسے صبر کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا، تو چلو میرے ساتھ، مگر یاد رکھنا کسی بھی بات پر سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں کچھ غریب ملاحوں نے اپنی کشتی میں انہیں سوار کر لیا۔ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ نکال کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ تو ان بیچارے ملاحوں کی روزی کا ذریعہ تھا، آپ نے بہت غلط کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے نرمی سے یاد دلایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور کہا، بھول چکا تھا، آئندہ نہیں کہوں گا۔ آگے چلے۔ کچھ دیر بعد راستے میں ایک خوبصورت نوجوان ملا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ چونک اٹھے، کیا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، اگر اب میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیجیے گا۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ سخت دل تھے، نہ کسی نے کھانے کو دیا نہ پانی، مگر وہاں حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا اور بغیر مزدوری مانگے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے بولے، آخر چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہمارا آخری ساتھ تھا، اب میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے اور بعد میں یہ لوگ اسے ٹھیک کر لیں۔ جسے میں نے قتل کیا وہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اپنے نیک ماں باپ کے لیے آزمائش بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر نیک اولاد عطا کرے، اور وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔
ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ پائیں۔ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور اعتماد ہمیشہ اللہ کی حکمت پر ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ بعض اوقات جو چیز ظاہری بری لگتی ہے وہ دراصل بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔